جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے کار روک دی۔ دور تک سرسبز پہاڑیاں بکھی ہوئی تھیں اور سورج ان پر نارنجی رنگ بکھیرتا ہوا مغرب میں چھپ رہا تھا۔ دور کی پہاڑیوں پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ کار سے نیچے اتر کر دوربین لگائے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی اور کتنا چلنا پڑے گا۔ ان اطراف میں پہلی بار اس کا گزر ہوا تھا۔ ابھی تو اسے سڑک کے کنارے وہ نشان بھی نہیں ملا تھا جہاں رک کر اسے آگے جانے کے لیے راستہ تلاش کرنا تھا۔ سردار گڑھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے سردار گڑھ سے 10 میل آگے جانا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں پر سے ہٹا دی اور کار سے کافی تھرمس نکال کر اس کے ڈھکن میں کافی اڈیلی اور ٹھنڈی پائیوں کے ساتھ اسے ختم کرنے کے بعد پھر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ لیکن ابھی کار سٹارٹ بھی نہیں کی تھی کہ پچھلے موڑ پر اسے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور ساتھ ہی فضا میں 2 سریلے قسم کے کہکے بھی لہرائے۔ عمران مڑ کر دیکھنے لگا۔ 2 نوجوان لڑکیاں ٹٹوؤں پر سوار اسی طرف آ رہی تھیں، مگر یہ پہاڑی دہقانوں میں سے نہیں تھیں، کیونکہ ان کے جسموں پر جدید طرز کا شہسواری کا لباس تھا اور ان کے گھنگریالے بال مغربی تراش کے تھے۔ وہ عمران کو گھورتی ہوئی قریب سے گزر گئیں۔ یہ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی اور ان کے ٹٹو برابری سے اتنے فاصلے سے چل رہے تھے کہ ان کے درمیان سے کار نکال لے جانا آسان کام نہیں تھا۔ جب وہ اگلے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو عمران نے دوبارہ اپنی 2 سیٹر سٹارٹ کر دی، لیکن اس موڑ سے گزرنے کے بعد بھی وہی مسئلہ درپیش رہا، یعنی اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دونوں کے درمیان سے کار نکال لے جاتا۔ اس نے پے در پہ کئی بار ہارن دیا، لیکن ٹٹوؤں کے درمیانی فاصلے میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر صرف ہنس پڑی۔ میں اس تفریح میں ضرور شرکت کرتا، لیکن مجھے جلدی ہے۔ براہ کرم اپنے ٹٹوؤں کو ایک طرف کر لیجئے، عمران چیخ کر بولا۔ لیکن بے سود ٹٹو اسی انداز میں چلتے رہے۔ خدا تم سے سمجھے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا اور اس کی کار آہستہ آہستہ رینگتی رہی، لیکن وہ اس ویران سڑک پر ان ٹٹو نوازوں کی موجودگی پر متحیر ضرور تھا۔ وہ کار روک کر اتر پڑا اور پھر اس نے ٹٹوؤں کے سامنے پہنچ کر ان کی باگیں پکڑ لیں۔ لڑکیاں اس بے تکلفی پر متحیر رہ گئیں، لیکن وہ قطعی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ عمران کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس کا رعب دوسروں پر پڑ سکتا۔ وہ سر سے پیر تک احمق نظر آ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے چند لمحے گھورتی رہیں، پھر ایک نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نام پر، عمران نے کسی گھسے ہوئے فقیر کی طرح دانت نکال دیے۔ کیا بکواس ہے؟ ہمیشہ دعا دیتا رہوں گا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تنہا ہیں۔ دوسری لڑکی آنکھیں نکال کر بولی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹٹو بھی ہیں۔ اللہ کے نام پر ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے۔ پیچھے ہٹو،
پہلی لڑکی کو رائی اور یک بجاک اس نے 0.25 کا پستول نکال لیا۔ ارے باپ رے! عمران بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تو بھیک مانگ رہا تھا۔ مرمت! دوسری لڑکی نے پہلی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ عمران نے پھر ہانک لگائی۔ 1 پیکٹ چوئنگم اللہ کے نام پر۔ چوئنگم چاہیے؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، خدا بھلا کرے۔ قریب آؤ۔ عمران آگے بڑھا، پھر بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ لڑکی کا داہنا ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا اور وہ عمران کے پیچھے ہٹ جانے پر جھونک میں گرتے گرتے بچی۔ خدا غارت کرے تمہیں! عمران بسور کر بولا۔ فقیروں سے ہاتھا پائی کرتی ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، مگر خاندانی فقیر ہوں۔ کبھی کبھی برکت کے لیے بھیک مانگ لیتا ہوں، مگر ایسی ہی جگہ جہاں کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوں۔ عمران نے یہ سب کچھ انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ لڑکیاں اب پھر اسے گھور رہی تھیں۔ راستے سے ہٹ جاؤ، اس لڑکی نے کہا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ افسوس کہ میں اپنی بین گھر بھول آیا ہوں، تب تو آپ کو یقین آتا کہ میں فقیر ہوں۔ سام بھی اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ٹھہریے۔ عمران اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ لڑکی نے کڑک کر کہا، خبردار، اپنے ہاتھ اٹھائے رکھو۔ پھر تو میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں فقیر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ یقین کے لیے تمہاری کار ہی کافی ہے۔ دوسری لڑکی بولی، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مگر میں خاندانی فقیر ہوں۔ میرے خاندان کے لوگ دن بھر تجارت، شاعری اور نوکری کرتے ہیں، رات بھیک مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ اپنی اصلیت نہ بھولو۔ بڑے ڈفر ہیں تمہارے بزرگ۔ تمہارے بزرگ کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اتنے ڈفر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اگر تم کوشش کرو تو میں بھی انہیں اپنا بزرگ بنا سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور وہ لڑکی جھینک کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے نام پر! عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم نہیں ہٹو گے؟ پہلی لڑکی دھاڑی۔ 1 پیکٹ چوئنگم میرے ختم ہو گئے ہیں۔ میں گولی مار دوں گی۔ مار دو، تم بھی کیا یاد کرو گی کسی فقیر سے واسطہ پڑا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ٹٹو عمران پر دوڑا دیا، لیکن وہ آگے نکلی چلی گئی کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ ٹٹو دوڑتا رہا، شاید وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ عمران نے دوسری لڑکی سے کہا۔ یہ تھا فقیروں سے دل لگی کا نتیجہ۔ اب وہ اسے کھڈ میں گرا دے گا اور ہڈیاں چور ہو جائیں گی۔ ہٹو سامنے سے، مجھے جانے دو۔ دوسری لڑکی کچھ نروس سی نظر آنے لگی تھی۔ 1 پیکٹ چوئنگم، ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ تمہارے پاس تو پستول بھی نہ ہوگا۔ ہے میرے پاس۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، ہوتا تو اب تک تم بھی نکال چکی ہوتی۔ سامنے سے ہٹ جاؤ، باغ چھوڑ دو۔ 1 پیکٹ چوئنگم۔ کتے ہو تم۔ لڑکی نے شکار کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور چوئنگم کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ خدا جیتا رکھے، عمران نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اب تم جا سکتی ہو، لیکن اب اگر راستے میں کہیں تم لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو معاملہ 1 پیکٹ چوئنگم پر نہیں ٹلے گا، سمجھی؟ عمران ایک طرف ہٹ گیا اور وہ ٹٹو کو مہمیز کر کے
آگے بڑھ گئی۔ عمران پھر کار میں آ بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں قرب و جوار ہی میں کہیں رہتی ہوں گی، ورنہ اس طرح لمبا سفر کرنا تو قرین قیاس نہیں۔ ویسے اس لڑکی کے پاس کسی پستول کی موجودگی نے اسے الجھن میں ڈالا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان اطراف میں رہنے والے زیادہ تر سرمایہ کار قسم کے لوگ ہیں۔ سردار گڑھ اپنے نواحی علاقوں سمیت مٹی کے تیل کے چشموں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہاں کی آبادی مزدوروں، کلرکوں، تاجروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل تھی۔ 50 سال پہلے تو یہاں خاک بھی نہیں اڑتی تھی، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ عمران اپنی زندگی میں شاید تیسری بار سردار گڑھ آیا تھا، لیکن اس حصے تک آنے کا پہلا اتفاق تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ ہو سکتا ہے وہ اس مقام سے واقف رہی ہوں جہاں عمران کو پہنچنا تھا۔ لڑکیوں سے دوبارہ ملاقات ہونے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ٹٹوؤں سے اتر کر ایک چٹان پر بیٹھی عمران کی رکتی ہوئی کار کو گھور رہی تھی۔ عمران کار سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیاں خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر عمران ان کی طرف بڑھا۔ میں دراصل، عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا، مگر دوسری لڑکی نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ اب آپ لوگوں کو بین سنا کر سانپ دکھاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے، بین اور سانپ گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن آپ کو کچھ ضرور دکھاؤں گا۔ دور ہی رہنا، پہلی لڑکی بگڑ کر بولی۔ ورنہ سچ مچ میں گولی مار دوں گی۔ تمہاری بدولت میرے پیر میں چوٹ آ گئی ہے۔ ٹٹو کی بدولت، عمران نے مغموم آواز میں کہا۔ کسی خاتون کو ٹٹو پر بیٹھے دیکھ کر مجھے ہمیشہ گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ کیوں پیچھے پڑے ہو ہمارے؟ اپنا راستہ لو۔ راستہ تو آپ ہی نے روکا تھا، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب مجھے راستہ بتائیے، اس کے عوض میں آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ سانپ تو نہیں ہے میرے پاس، مگر عمران نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبہ نکالا اور اس کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ڈبے میں 5 بڑے بڑے بچھو تھے۔ ان کے لیے بین ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بھینس ہی کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، عمران نے کہا۔ لڑکیاں چونک کر ایک دوسری کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگی تھیں۔ عمران اندازہ نہیں کر سکا کہ انہیں حیرت تھی یا وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب آپ مجھے راستہ بتائیے، اس نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھی۔ اس لڑکی نے کہا جس نے کچھ دیر پہلے پستول نکالا تھا۔ میں داراب کیسل جانا چاہتا ہوں۔ اوہ، وہ پھر دوسری لڑکی کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر یک بیک اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، داراب کیسل؟ ہاں، نام تو سنا ہے۔ اوہو، وہی تو نہیں جہاں سردار داراب رہتے ہیں؟ وہی، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکی نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ آپ کار پر ہیں اور ہم ٹٹوؤں پر، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ کار 2 سیٹر ہے، ورنہ میں ٹٹوؤں کو اس میں جوت دیتا۔ اوہو، کوئی بات نہیں، لڑکی نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی اور یہ میرا ٹٹو لے کر آ جائے گی۔ اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، آپ دونوں کار سے جائیے، میں دونوں ٹٹوؤں پر بیک وقت سوار ہو کر چلوں گا، عمران نے خاکسارانہ لہجے میں کہا۔ آپ آدمی ہیں یا؟ میں آدمی ہی ہوں، آپ مطمئن رہیں۔
ویسے بھول جانے کا مرض بری طرح مجھ پر حاوی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیے۔ وہ لڑکی پتھر سے اٹھ گئی اور دوسری لڑکی کو اشارے کرتی ہوئی عمران کے سامنے چلنے لگی۔ پھر وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ عمران نے انجن سٹارٹ کیا۔ فی الحال سیدھے ہی چلیے، لڑکی بولی۔ اوہ اچھا۔ کار چل پڑی۔ عمران خاموش تھا۔ لڑکی بھی شاید گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا وہ نہ صرف کسی گہری سوچ میں تھی بلکہ چہرے سے تشویش بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں دیکھیے، اب کار بائیں طرف موڑ دیجیے، اس نے کچھ دیر چلنے کے بعد کہا۔ عمران نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ بائیں طرف ایک پتلی سی ڈھلوان سڑک تھی جس کے بائیں جانب ایک بڑا سا بورڈ نصب تھا اور بورڈ پر تحریر تھا، یہ راستہ عام نہیں ہے۔ ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ راستہ عام نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہیں آپ مجھے کسی مصیبت میں تو نہ پھنسا دیں گی؟ یہ سڑک سردار داراب کی ملکیت ہے اور ان کی قیام گاہ یعنی داراب کیسل تک جاتی ہے۔ آپ بھی وہیں کہیں قریب ہی رہتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مختصر سا جواب ملا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد عمران کو ایک طویل و عریض عمارت دکھائی دی جو سچ مچ کیسل ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھاٹک پر ایک سنتری بھی موجود تھا۔ اس نے کار کو گزر جانے دیا۔ عمران کو اس پر حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا ممکن ہے یہ لڑکی بھی اسی عمارت سے تعلق رکھتی ہو۔ دفعتاً اس نے اپنے بائیں پہلو میں کسی چیز کی چبھن محسوس کی اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی کی پستول کی نال تھی۔ وہ اس وقت ایک بڑے پائیں باغ سے گزر رہے تھے۔ پھر کار جیسے ہی ایک بڑی عمارت کے سامنے پہنچی، لڑکی نے دھکمکانہ لہجے میں کہا، گاڑی روک کر انجن بند کر دو۔ عمران نے بے چوں چراں تعمیل کی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ایک معنی خیز سی مسکراہٹ۔ اب چپ چاپ نیچے اتر آؤ۔ اتر آیا چپ چاپ۔ عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا، اگلا پروگرام؟ چلو۔ اس نے اسے پستول کی نال سے دھکا دیا۔ عمران چلنے لگا۔ پھر وہ اس وسیع دالان پر پہنچ کر رک گئے جہاں 11 آدمی ملازموں کی وردی میں کھڑے تھے۔ بابا کہاں ہے؟ لڑکی نے انہی میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ شطرنج کھیل رہے ہیں حضور۔ اچھا، اس آدمی کو پکڑ کر کہیں بند کر دو۔ ہیں؟ یہ کیوں؟ عمران احمقانہ انداز میں بولا، کیا یہ داراب کیسل نہیں ہے؟ تم داراب کیسل میں ہو، لڑکی نے اس کے پہلو سے ریوالور ہٹاتے ہوئے کہا۔ نوکر اسے نرغے میں لے چکے تھے۔ اور تم مجھے بند کرا رہی ہو؟ اس خبر سے سردار داراب کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بند کر دو، لڑکی نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ نوکروں کے ہاتھ لگانے سے قبل ہی عمران ان کے نرغے سے نکل گیا اور ایک جگہ رکتا ہوا بولا، تم مجھے بند کرنے کی جگہ دکھا دو، میں خود ہی بند ہو جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے علاج پر کافی روپیہ صرف کرنا پڑے۔ پستول کی نال پھر عمران کی طرف اٹھ گئی۔ اے تم لوگ اسے دیکھو، میں ابھی آئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ نوکروں نے پھر اسے گھیر لیا، لیکن قریب پہنچ کر ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں پڑی۔ لڑکی اندر جا چکی تھی۔ عمران بڑی لاپرواہی سے چوئنگم کچلتا رہا۔ نوکر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی واپس آ گئی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ دونوں سن رسیدہ اور اچھی صحت والے تھے۔ بابا،
لڑکی نے ایک کو مخاطب کر کے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ہے۔ ہم بوڑھے نے اپنے ناک پر اینک جما کر عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کرنے لگا۔ وہ چندیائی ہوئی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ دوبارہ اینک لگا کر اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پاس بچھو موجود ہے؟ لڑکی بولی۔ ہاں، کہاں ہیں؟ کیوں؟ تم بچھو؟ وہ عمران کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ میں بچھو نہیں ہوں، میں ہوں، یعنی کہ علی عمران، MSc DSc اور PhD، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ بوڑھے نے بننا کر کہا، میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس بچھو ہیں؟ کیا آپ سردار داراب ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ او جہنم میں گیا سردار داراب، اب تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جی ہاں، میرے پاس بچھو ہیں، تب میں تمہیں پھانسی پر چڑھوا دوں گا، سمجھ گئے؟ جی ہاں، بالکل سمجھ گیا، عمران نے بڑے آسودہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ کہاں ہے بچھو؟ میری جیب میں، لیکن شاید آپ سردار داراب ہیں۔ سردار داراب کی ایسی کی تیسی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، نکالو وہ بچھو۔ عمران نے بچھوؤں کا ڈبہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہو، بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے سر سلطان نے بھیجا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں؟ بوڑھے نے نیچے سے اوپر تک اس کا جائزہ لیا۔ عمران اس وقت سر تپا حماقت نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے۔ اندر، بوڑھے نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عمران فوجیوں کے سے انداز میں چلتا ہوا دروازے میں مڑ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔